بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بجلی کا بل کم کرنے کے 11 طریقے۔ ہاؤ ٹو ریڈیوس الیکٹرسٹی بل۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بجلی کا بل کم کرنے کے 11 طریقے سکھاؤں گا۔ یہ ویڈیو میں جون 2023 میں بنا رہا ہوں۔ آج کل اکثر لوگوں کو شکایت ہے کہ بجلی کا بل بہت زیادہ پیسوں کا ان کو موصول ہو رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے مختلف اقسام کے سرچارج، ایکسائز ڈیوٹی، ٹیکسز، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اور فیس جو ہے وہ بجلی کے بل میں لگا دی ہیں۔ یہ تمام سرچارجز اور ایکسائز ڈیوٹیز اور ٹیکسز پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن اب ان کو بڑھا دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے لوگوں کو بجلی کا بل بہت زیادہ آنا شروع ہوا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال بھی دکھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں اس کو تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر 808 یونٹ بجلی کے چلے ہیں، یعنی کہ 808 یونٹس بجلی کی کنزمپشن ہوئی ہے۔ یہ کنزمپشن جو ہوئی ہے یہ کس مہینے میں ہے؟ تو یہ بل آیا ہے ہمیں مئی کے مہینے کا بل ہے، جو کہ جون میں موصول ہوا ہے۔ پچھلے سال دیکھتے ہیں 2022 جو سال تھا، یہ 2023 سال ہے، تو مئی 2022 میں 1336 یونٹس بجلی کے خرچ ہوئے تھے، تو 40,000 روپے کے قریب بل آیا تھا۔ اس سال یعنی 2023 جو سال جا رہا ہے، اس میں 808 یونٹ چلے ہیں۔ یونٹ تو کم چلے ہیں، لیکن بجلی کا بل پچھلے سال مئی کے مقابلے میں اس سے بھی زیادہ آیا، 41,200 روپے، یعنی 41,200 روپیز بل آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بجلی کی جو قیمت ہے وہ حکومت پاکستان نے مہنگی کر دی ہے، مختلف جو ڈیوٹیز اور سرچارجز اور جو ٹیکسز ہیں وہ بڑھا دی ہیں، تو یہ وجہ ہے کہ لوگوں کو بجلی کے زیادہ پیسوں کے بل اور مہنگے بل آ رہے ہیں۔ دیکھیں، کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ عوام کے کنٹرول میں ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ بجلی کے بل میں جو بجلی کی جو قیمت ہے، یہ حکومت جب چاہے وہ بڑھا سکتی ہے، آپ کا اس کے اوپر کوئی کنٹرول، کوئی قابو نہیں ہے۔ ہاں، اب یہ کر سکتے ہیں کہ مختلف چیزیں جو عوام کے یا افراد کے کنٹرول میں ہیں وہ آپ کم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ بجلی کا استعمال کم کر دیں، کوئی متبادل ذرائع سے آپ بجلی جو ہے وہ جنریٹ کر لیں، بجلی کی اچھی آپ الیکٹریکل جو ہوم اپلائنسز ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بجلی کا بل کم کرنے کا طریقہ نمبر 1۔ زیادہ تر رہائشی افراد بجلی کا سنگل فیز میٹر استعمال کرتے ہیں، یا تو وہ ڈیجیٹل ہوتا ہے یا پھر وہ اینالاگ ہوتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بجلی کا یہ جو انرجی میٹر بھی اس کو بولتے ہیں، یہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ آپ کا جو بجلی کا جو میٹر ہے وہ صحیح طرح کام بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ اسی طرح ایک اور شکایت بھی ہوتی ہے کہ بجلی کا میٹر جو ہے وہ بہت جلدی یونٹ گرا رہا ہے اور تیز دوڑ لگا رہا ہے، اور بجلی اتنی آپ نے استعمال نہیں کی، اتنی خرچ نہیں کی جتنے آپ کے یونٹ بجلی کے میٹر کے اوپر چل دوڑے ہیں۔ تو اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر ایک سب میٹر لگائیں اور اس کی ریڈنگ کو آپ وابڈا کا جو میٹر لگا ہوا ہے اس کے ساتھ آپ کمپیئر کریں، چیک کریں، اس کی جانچ پڑتال کر لیں۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے یونٹ آپ کے سب میٹر پر چلیں جو کہ آپ کے گھر کے اندر لگا ہوا ہے، اور کتنے یونٹ آپ کے جو وابڈا کا میٹر ہے اس کے اوپر چلیں۔ اس کا جب آپ آپس میں ایک مقابلہ کریں گے تو آپ کو آسانی سے پتہ لگ جائے گا کہ وابڈا کا جو بجلی کا میٹر ہے وہ زیادہ تیز رفتار سے تو نہیں کہیں چل رہا اور دوڑ رہا ہے، اور اس کے اوپر زیادہ یونٹ بجلی کے چلی جا رہے ہیں جو کہ آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کچھ لوگ یہ کہیں جی کہ میں نے تو مشورے دینا صرف شروع کیے ہوئے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے خود اپنے گھر میں سب میٹر انسٹال کیا ہوا ہے ڈسٹریبیوشن پوائنٹ جو ہے اس کے پاس۔ یہ جناب ڈی پی ڈسٹریبیوشن پوائنٹ، یہاں سے ہم نے ایک سب میٹر لگایا۔ یہ 4 تاریں آپ کو نظر آ جائیں گی۔ یہ سب میٹر تو ہو گیا میرے گھر کے اندر۔ اس سب میٹر کے اوپر جو ریڈنگ آتی ہے اس کو میں ہر مہینے نوٹ کر لیتا ہوں، لکھ لیتا ہوں اپنے پاس، اور جو وابڈا کے جو میٹر پر جو یونٹس چل رہے ہوتے ہیں ان کو بھی میں لکھ لیتا ہوں، اور پھر مہینے کے آخر میں ایک تجزیہ کر لیتا ہوں، ان کا آپس میں کمپیریزن کر لیتا ہوں۔ مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہیں وابڈا کا میٹر جو میرا لگا ہوا وہ کہیں خراب تو نہیں ہو گیا۔ بجلی کا بل کم کرنے کا طریقہ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ سولر پاور سسٹم اپنے مکان یا دکان میں انسٹال کریں۔ پاکستان میں 365 جو سال کے دن ہوتے ہیں اس میں سے 300 دن بڑی آسانی سے سورج کی چمک اور دھوپ ملتی ہے، اور اس طرح آپ بآسانی سولر پاور سیٹ اپ لگا کر اپنی بجلی خود پیدا کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔
ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں جی کہ میں نے صرف مشورے دینا شروع کیے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے. میں نے خود اپنے گھر میں 5 کلو واٹ کا سولر پاور سسٹم انسٹال کیا ہے، جس کی مکمل تفصیل کے ساتھ ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے. یہ انورٹر آ گیا. یہ میرے چھت پہ سولر پینلز لگے ہوئے ہیں. اچھا، اب ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں جی کہ سولر پاور سیٹ اپ تو لاکھوں روپے میں لگتا ہے اور ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. تو جناب آپ 1-2 سولر پینلز لگا لیں تاکہ اس کے اوپر آپ آسانی سے لائٹیں یا چھت پہ چلنے والا جو پنکھا ہے، سیلنگ فین ہے، یا پانی کا جو واٹر پمپ ہے، یا واشنگ مشین ہے، یہ 2-4 چیزیں جو ہیں وہی آپ چلا لیں. 1-2 سولر پینل لگانے کی وجہ سے بجلی کے بل میں کمی ہو جائے گی. بجلی کا بل کم کرنے کا طریقہ نمبر 3. آج کل اکثر لوگ ہائبرڈ سولر پاور انورٹر استعمال کرتے ہیں یو پی ایس لگانے کے بجائے. رات کے وقت جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور بجلی چلی جاتی ہے تو اس وقت جو بیٹریز میں آپ نے بجلی بھری ہوتی ہے، جو بیٹریز کو چارج کیا ہوتا ہے آپ نے، وہاں سے آپ بجلی کو استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ جو آپ کا ہائبرڈ سولر پاور انورٹر ہے وہ یو پی ایس کے طور پر بھی رات کے وقت کام کرتا ہے. اب جب لوڈ شیڈنگ ختم ہوتی ہے اور بجلی واپس آ جاتی ہے تو ہائبرڈ سولر پاور انورٹر کیا کرتا ہے کہ وہ یوٹیلیٹی کو استعمال کرتے ہوئے، یعنی وابڈا یا کے الیکٹرک جون سے بھی بجلی کی پاور سپلائی آ رہی ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے بیٹریز کو چارج کرنا شروع کر دیتا ہے. یہاں پر اکثر لوگ ایک بڑی غلطی کرتے ہیں کہ جو اس کی امپیئر کی جو سیٹنگ ہے بیٹریز کو چارج کرنے کی، وہ غلط کر دیتے ہیں. ہائبرڈ سولر پاور انورٹر کی جو بیٹری چارجنگ کی جو سیٹنگ کی جاتی ہے، جو کہ غلط اکثر لوگ کرتے ہیں، وہ کیا غلط کرتے ہیں وہ ابھی میں آپ لوگوں کو سکھانے لگا ہوں، دکھانے لگا ہوں اور سمجھانے لگا ہوں. یہ انورٹر آ گیا. انوریکس کے اس ہائبرڈ انورٹر کی 11 نمبر کی سیٹنگ ہے. اچھا، مختلف انورٹرز میں یہ مختلف نمبر پہ یہ سیٹنگ آتی ہے یو ای آئی کی، یعنی یوٹیلیٹی چارجنگ. یعنی کہ وابڈا سے جو آپ نے بیٹریز کے اندر چارجنگ کرنی ہے وہ کتنے امپیئر کی ہونی چاہیے. تو میں یہاں پر صرف 20 امپیئر رکھوں گا. میں آپ کو دکھا دوں ویسے کہ اگر آپ اس کو بڑھانا چاہیں، زیادہ کرنا چاہیں، تو آپ 120 امپیئر تک اس کی چارجنگ سیٹنگ رکھ سکتے ہیں بیٹریز کے لیے. لیکن پھر فائدہ کیا ہوا سولر پاور سیٹ اپ لگانے کا؟ ہم نے تو سولر پینل سے بیٹریز کو چارج کرنا ہے، یہ یوٹیلیٹی سے یعنی وابڈا سے چارجنگ کر رہا ہے. اس طرح تو ہمارا بل کسی صورت کم نہیں ہوگا اگر ہم وابڈا سے بجلی لے کر اپنی بیٹریز کو چارج کرتے رہیں گے 50 یا 100 امپیئر سے. تو میں نے صرف ادھر 20 امپیئر کی سیٹنگ رکھنی ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم نے سولر پاور سیٹ اپ انسٹال کرایا لیکن ہمارا بجلی کا بل نہیں کم آ رہا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بیٹریز کو سولر پاور سیٹ اپ میں وابڈا سے چارج کروا رہے ہوتے ہیں اور 50-100 امپیئر سے چارج کروا رہے ہوتے ہیں. آج کل پاکستان میں 3 فیز میٹر کے جتنے بھی صارف ہیں جن کے پاس 3 فیز میٹر کا کنیکشن لگا ہوا ہے، ان کو پیک آور کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ پیک آور کیا چیز ہے میں آپ کو بھی سمجھانے لگا ہوں، لیکن آپ کو ایک چیز یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں مستقبل میں یہی پیک آور کا قانون جو ہے وہ سنگل فیز میٹر پر بھی لاگو ہو جائے. پیک آور سے مراد یہ ہے کہ آپ کو مہنگی بجلی بیچی جاتی ہے، کچھ مخصوص گھنٹے ہیں، کچھ رات کے کچھ خاص اوقات ہیں جن میں آپ کو مہنگی بجلی بیچی جاتی ہے. اور فی الحال یہ قانون 3 فیز جو میٹر کے صارف ہیں انہی کے اوپر ہے، چاہے وہ کمرشل بجلی کا کنیکشن ہو چاہے وہ رہائشی بجلی کا کنیکشن ہو. تو جو مہنگی بجلی ہے وہ پیک آور میں آپ کو سپلائی کی جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ پیک آور جب لگے تو اس وقت آپ بجلی کا کم سے کم استعمال کریں، سوئچ بورڈ کو ہاتھ نہ ہی لگائیں. یہ پیک آور کیا ہے جی، یہ میں مزید میں آپ کو ذرا تفصیل سے بتانے لگا ہوں. شام 5 تا رات 11 یہ مہنگی بجلی کے اوقات ہیں، اور یہ جو اوقات ہے یہ مختلف مہینوں میں تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں. کیوں تبدیل ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سردیوں میں دن ہوتے ہیں چھوٹے اور راتیں ہوتی ہیں لمبی، اور گرمیوں میں دن ہوتے ہیں لمبے اور راتیں ہوتی ہیں چھوٹی. تو اس وجہ سے یہ پیک آور یعنی مہنگی بجلی کے اوقات تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں. یہاں پر اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنا بجلی کا بل جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں. تو جناب اس کا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں سولر پاور سسٹم لگائیں اور اس کے ساتھ آپ بیٹریز لگائیں کم از کم 8. میں نے خود اپنے گھر میں 230 امپیئر کی 8 بیٹریز ٹیوبلر انسٹال کی ہوئی ہیں. جب رات کا وقت آتا ہے تو میں وابڈا کی بجلی استعمال ہی نہیں کرتا، نہ دن میں استعمال کرتا ہوں وابڈا کی بجلی، نہ رات میں وابڈا کی بجلی استعمال کرتا ہوں. وابڈا کے میٹر کو ہم زحمت ہی نہیں دیتے. بجلی کا بل کم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس فرض کریں سولر پاور سسٹم نہیں لگا ہوا تو آپ دن جتنے بھی کام کرنے ہیں وہ آپ کر لیں. مثال کے طور پہ کپڑے دھونے ہیں واشنگ مشین کے اندر تو آپ دن ہی اس
उसको इस्तेमाल कर लें। कोई आपने जूसर, ब्लेंडर, ग्राइंडर, कोई चीज इस किस्म की इस्तेमाल करनी है, कोई कुकिंग करनी है, या आपके पास कोई वाटर पंप है पानी का, तो वो भी आप दिन दिन उसको चला लें। और जब ये शाम के जो महंगी बिजली का औकात है, इस वक्त आप कम से कम बिजली इस्तेमाल करें। बिजली का बिल कम करने का तरीका नंबर 5 ये है कि आपके घर में जितनी भी इस्तेमाल की इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेस हैं, उनको इस्तेमाल करने के बाद आपने स्टैंड बाई मोड पर नहीं रखना, बल्कि आपने उनको अनप्लग कर देना है। अगर आप इनको अनप्लग नहीं करेंगे तो फिर आपको बिजली का बिल जो है वो ज्यादा आएगा। मिसाल के तौर पर ये है जी LED टीवी, और ये 360 वाट्स खर्च करती है एक महीने में। इसी तरह एयर कंडीशनर है, ये 1440 वाट खर्च करता है एक महीने में। ये मैं स्टैंड बाई के ऊपर आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि एयर कंडीशनर आपने ऑफ किया हुआ है, बंद किया हुआ है, लेकिन उसका जो कनेक्शन है वो बिजली के साथ चालू है, जुड़ा हुआ है, और एयर कंडीशनर इस वक्त स्टैंड बाई मोड में है। दूसरे लफ्जों में एयर कंडीशनर के अंदर करंट आ रहा है, बस आपने सिर्फ रिमोट कंट्रोल से ऑन या ऑफ का पावर का बटन प्रेस करेंगे तो एयर कंडीशनर चालू हो जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज को हम बोलते हैं स्टैंड बाई मोड। इसी तरह माइक्रोवेव ओवन है, ये 5040 वाट खर्च करता है एक महीने में। अगर आप इस माइक्रोवेव को इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, बस सिर्फ ऑन करके रख दें, यानी स्टैंड बाई मोड में, इसके अंदर बिजली का करंट आ रहा है लेकिन आप इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसी तरह गेमिंग प्ले स्टेशन है, 0.30 वाट। इसके बाद जी डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम है, 3600 वाट। 5760 वाट है बिजली का वाटर गीजर है। इसी तरह वॉशिंग मशीन है, 720 वाट। प्रिंटर है 2160 वाट्स। ये सब महीने के मैंने आपको बताया, यानी कि पर मंथ। तो अगर आप इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल ना करें, बस स्टैंड बाई मोड पर रखा है, तो फिर भी आपका बिजली का मीटर चलता रहेगा, घूमता रहेगा, और बिजली का बिल आपका बढ़ता रहेगा और बिजली खर्च होती रहेगी। लिहाजा जब भी आपने इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेस को बंद करना है तो फिर आप उसको प्रॉपर शट डाउन करें, यानी अनप्लग कर दें, स्विच ही उतार दें। बिजली का बिल कम करने का तरीका नंबर 6 ये है कि आप स्टेबलाइजर बिल्कुल भी मत इस्तेमाल करें। अक्सर घरों में अभी भी पुरानी स्टेबलाइजर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, और ये वोल्टेज स्टेबलाइजर अक्सर रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज को रेगुलेट करता है। स्टेबलाइजर का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें, खत्म कर दें। वजह उसकी ये है कि एक अच्छा जो स्टेबलाइजर है, जो कि सर्वो मोटर बेस्ड होता है, वो आता ही बहुत महंगा है। दूसरी बात यह है जी कि स्टेबलाइजर जो है वो बिजली को खर्च करता रहता है, इस्तेमाल करता रहता है, यानी कि लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज जब होंगे उस वक्त तो स्टेबलाइजर आपको कारआमद रहेगा, उसका कोई फायदा होगा, लेकिन हर वक्त तो नहीं लो वोल्टेज हाई वोल्टेज रहते। तो स्टेबलाइजर क्या करता है, ये स्टैंड बाई मोड पे रहता है और बिजली को मुसलसल खर्च करता रहता है, इस्तेमाल करता रहता है, और इससे आपका बिजली का बिल ज्यादा आता है। स्टेबलाइजर इस्तेमाल करने के बजाय आप लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज को बआसानी वोल्टेज एंड करंट प्रोटेक्शन डिवाइस के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा मसला ये है कि स्टेबलाइजर जो है वो आप किस किस अशिया पर कहाँ कहाँ आप लगाएंगे। तो एक ही डिवाइस लगाएं पूरे घर के ऊपर, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज को वो कंट्रोल भी कर लेगी और ऑटोमेटिक काम भी करेगी, और खर्चा भी उसका बहुत थोड़ा है। बिजली का बिल कम करने का तरीका नंबर 7 यह है कि आप अपनी पुरानी यूपीएस या सोलर पावर इन्वर्टर की जो बैटरी है उसको आप तब्दील कर दें। होता यह है कि जब बैटरी वक्त गुजरने के साथ साथ पुरानी हो जाती है तो वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज होती है। 30 मिनट में बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, खर्च हो जाएगी, जबकि इसको चार्ज करने के लिए 5-5, 6-6 घंटे लग रहे होते हैं। वजह यह है कि यूपीएस की जो बैटरी होती है वो पुरानी हो चुकी होती है। इस वजह से यूपीएस या सोलर पावर इन्वर्टर जो है वो पुरानी बैटरी के ऊपर ज्यादा बिजली खर्च करता है उसको चार्ज करने में, जबकि बैकअप आपको जो है वो चंद मिनटों का ही मिलना है। तो बेहतर है कि अगर आपके पास पुरानी बैटरी मौजूद है तो आप उसको तब्दील कर दें एक नई बैटरी के साथ। बिजली का बिल कम करने का तरीका नंबर 8 ये है कि आप अपने मकान या दुकान में बिजली की कॉपर वायर यानी तांबे की तारें और फुल गेज वाली जो बिजली की तार है वो आपने इस्तेमाल करनी है। होता यह है कि अक्सर लोग पैसे बचाने के लिए सिल्वर की तार जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, या अगर आपने घर ठेके पर बनवाया है तो वो ठेकेदार जो होगा वो आपसे झूठ बोलेगा कि जी मैं कॉपर की तार इस्तेमाल कर रहा हूँ, जबकि वो सिल्वर की तार की वायरिंग आपके मकान या दुकान में कर जाएगा और उसके बाद सारी जिंदगी
زندگی آپ نے بھگتتے رہنا ہے جو بھی نقصان ہوگا۔ سلور کی تار کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بجلی کی جو تار ہوتی ہے سلور کی وہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہے، یعنی گرم ہو جاتی ہے، اور اس سے پھر سپارک ہوتا ہے، کاربن بھی آیا تھا اس میں اکثر، اور آگ لگتی ہے، یعنی نقصان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں وولٹیج ڈراپ علیحدہ ہوتے ہیں، تو جب بھی تار استعمال کریں کاپر کی اور اچھی کوالٹی کی فل گیج کی تار استعمال کریں۔ یہاں پر میں ایک چھوٹی سی مثال بھی دیتا چلوں کہ اگر آپ اپنے گھر میں ایئر کنڈیشنر استعمال کر رہے ہیں یا پانی کا واٹر پمپ ہے تو اس صورت میں آپ نے کون سی تار استعمال کرنی ہے؟ تو جناب اگر آپ کے پاس گھر میں 1 ٹن یا 1.5 ٹن یا 2 ٹن کا ایئر کنڈیشنر لگا ہوا ہے تو اس کے لیے آپ 736 کی تار استعمال کریں، اور پانی کا واٹر پمپ اگر ہے تو اس کے لیے 729 کی تار آپ استعمال کریں۔ ایک چیز میں کلیئر کرتا چلوں کہ 729 یا 736 کی تار نہیں ہوتی، اصل میں یہ 7 کے بعد 0.029 ہوتا ہے یا 0.036 ہوتا ہے، لیکن آسانی کے لیے لوگ کہتے ہیں 729 کی تار ہے یا 736 کی تار ہے یا 744 ہے یا 752 ہے یا 764 کی تار ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے کہ 736 کی جو تار ہم خرید رہے ہیں وہ واقعی ہی 736 کی تار ہے یا نہیں ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ تار کے اوپر دیکھیں کدھر لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ خود جا رہے ہیں دکان سے تار خریدنے بجلی کی تو دکاندار سے سوال کریں کہ ہمیں دکھائے کدھر لکھا ہے 736، ڈبے پر نہیں دیکھنا، تار کے اوپر جو انسولیشن چڑھی ہوتی ہے ربڑ کی اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے جگہ جگہ کہ یہ تار 736 کی تار ہے۔ تار کے گیج کو چیک کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ورنیئر کیلیپر ہونا چاہیے، اور آپ جو تار ہے اس کو تھوڑا سا چھیل لیں اور کاپر کے کنڈکٹرز کو ورنیئر کیلیپر کی مدد سے چیک کر سکتے ہیں کہ اس کا جو گیج ہے وہ فل گیج ہے یا نہیں ہے۔ بجلی کا بل کم کرنے کا طریقہ نمبر 9 یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں جتنی بھی پرانی ٹیوب لائٹس یا انرجی سیور نما بلبز آتے تھے وہ تمام آپ تبدیل کر دیں، اس کی جگہ آپ ایس ایم ڈی ایل ای ڈی لائٹس جو ہیں وہ آپ استعمال کریں۔ نمبر 1 یہ جو ایس ایم ڈی یا ایل ای ڈی لائٹس ہوتی ہیں، ایک تو ان کی زندگی یعنی لائف جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ 2-4 سال سے پہلے خراب نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ بجلی بہت کم خرچ کرتی ہیں، تو جب بجلی ہی کم استعمال ہوگی تو بجلی کا بل تو ظاہری سی بات ہے کہ کم ہی آئے گا۔ اگر آپ کے گھر میں پرانی الیکٹریکل ہوم اپلائنسز موجود ہیں تو آپ ان کو بھی اپ گریڈ کریں۔ مثال کے طور پہ آج سے 20-30 سال پہلے ونڈو ایئر کنڈیشنر آتے تھے۔ اچھا یہاں پر ایک مثال میں آپ کو دیتا چلوں، 1 ٹن کا ونڈو ایئر کنڈیشنر جو ہے وہ 3500 واٹ بجلی خرچ کرتا تھا یا کھینچتا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ استعمال کرتا تھا 1 گھنٹے میں۔ اس کے برعکس اگر آپ سپلٹ ٹائپ ڈی سی انورٹر 1 ٹن کا ایئر کنڈیشنر استعمال کرتے ہیں تو اس نے صرف 1 گھنٹے میں 1500 واٹ بجلی خرچ کرنی ہے۔ پرانی جو الیکٹریکل ہوم اپلائنسز ہیں ان کو بیچ دیں اور ان کی جگہ جو ہے وہ اپ گریڈڈ ہائی ایفیشنسی اور لو واٹیج والی الیکٹریکل ہوم اپلائنسز جو ہیں وہ آپ استعمال اگر کریں گے تو آپ کا بجلی کا جو بل ہے وہ خود بخود کم ہو جائے گا۔ بجلی کا بل کم کرنے کا طریقہ نمبر 10 یہ ہے کہ آپ جس بھی شہر میں رہتے ہیں وہاں کی جو انوائرمنٹ ہے، جو ویدر ہے، جو موسم ہے، اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ میری رہائش لاہور میں ہے، لاہور میں زیادہ تر گرمی پڑتی ہے اور سردی کے مہینے جو ہیں وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، 2-4 مہینے صرف سردی پڑتی ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو پھر ایئر کنڈیشننگ کی ضرورت پڑتی ہے مکان یا دکان میں۔ اسی طرح ہیومیڈیٹی یعنی ہبس کہہ لیں یا ہوا میں نمی کا تناسب وہ بھی کچھ مہینوں میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جولائی اور اگست کے مہینے میں مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں، اس کو ساون بھادوں کا مہینہ بھی بولتے ہیں، اور اس میں جو ہوا میں نمی کا تناسب ہوتا ہے وہ 50% سے زیادہ ہو جاتا ہے، تو جولائی اور اگست میں ایئر کنڈیشنر استعمال کرنا پڑتا ہے۔ جن مہینوں میں ہبس ہو جائے ان مہینوں میں ایئر کنڈیشنر استعمال کر لیں، جب صرف گرمی ہو، ہبس کم ہو، 50% سے کم ہو، تب لاہوری ایئر کولر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ بجلی کی الیکٹریکل جو ڈیوائسز ہیں ان کو آپ ایک ترتیب کے ساتھ استعمال اگر کریں گے تو آپ کا بجلی کا بل کم آئے گا۔ بجلی کا بل کم کرنے کا طریقہ نمبر 11، لاہور شہر میں نومبر، دسمبر، جنوری اور فروری کے جو مہینے ہوتے ہیں ان میں سردی کا موسم ہوتا ہے اور گرم پانی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ نہا سکیں یا وضو کر سکیں۔ اچھا اس کے لیے کچھ لوگ جو ہیں وہ انسٹنٹ واٹر ہیٹر استعمال کرتے ہیں، اور یہ انسٹنٹ واٹر ہیٹر جو ہوتا ہے یہ 2500 واٹ سے 3000 واٹ تک کے لگ بھگ ہوتا ہے۔ اس میں مختلف ماڈلز آتے ہیں، یہ ایک ٹیپ والا ماڈل آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ بالکل بھی
इंस्टेंट वाटर हीटर इस्तेमाल ना करें और उसकी जगह पर आप सोलर वाटर हीटर या जिसको कुछ लोग सोलर वाटर गीजर भी कहते हैं वो आप इस्तेमाल करें। मैंने 2 वीडियोस बहुत तफसील के साथ सोलर वाटर हीटर के ऊपर बनाई भी हैं और मेरे YouTube चैनल पे मौजूद भी हैं, उनका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये सोलर वाटर हीटर मैं खुद अपने घर में इस्तेमाल कर रहा हूँ 150 लीटर का। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और वीडियो का लाइक का बटन जरूर दबाएं। मेरे YouTube वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक मेरा YouTube टेक्निकल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे एक वजह बता लें दें कि आपको क्यों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और आपको क्या फ़ायदा होगा। आपको अल्लाह ताला ने इंसान बनाया है, वो अलग बात है कि कभी चालाक दुकानदार, कभी ठग मैकेनिक, कभी ना तजर्बाकार मिस्त्री और कभी घटिया क्वालिटी की अशिया के इस्तेमाल की वजह से आप बेवकूफ़ बन जाते हैं और माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। बल्कि कुछ लोग तो अपनी कम इल्मी की वजह से उल्लू, गधा और न जाने कौन कौन से जानवर बन जाते हैं। अगर कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस के जरिए इल्म हासिल करें और सीखें अपनी रोजमर्रा जिंदगी के मसाइल का हल। लेकिन एक मिनट ठहरिए, मैं मुखातिब हूँ सिर्फ उन मर्द और औरतों से जो अपने हालात को काबू में करना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जिन लोगों में कुछ काम करने का शौक है, कुछ भूख है, जो कुछ सीख कर पैसे बचाना चाहते हैं। तो मेरी वीडियोस को देखते रहें और मेरे YouTube टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करें।